السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل پر، آپ کے چینل پر اور ہم سب کے چینل پر۔ کون سا چینل ہے؟ جی تھنک پیٹرنز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حالیہ سیلاب 2025 کے متعلق، جو ایک بار پھر ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے سیلاب کیا ہوتا ہے، پاکستان میں سیلاب کی کیا تاریخ ہے، 2025 کا سیلاب گزشتہ سیلابوں سے کس طرح مختلف ہے، کیا بھارت کا اس میں کوئی کردار ہے، اور اسی طرح سیلاب سے بچاؤ کے کون کون سے طریقہ کار ہیں اور دوسرے ممالک میں کیا طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نئے ڈیمز کی اہمیت اور ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ کیسے سیلاب کی وجہ بن رہی ہے، اور پاکستان اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں آج کا ہم ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سیلاب ہوتا کیا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے۔ سیلاب کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جب پانی کا بہاؤ معمول کی سطح سے بڑھ جائے، اور یہ اتنا بڑھ جائے کہ یہ زمین کو ڈبو دے جو کہ عام طور پر خشک رہتی ہے۔ یہ دریاؤں کے اوور فلو یا اچھلاؤ کی کیفیت کو، جو کہ شدید بارشوں، گلیشیئرز کے پگھلنے یا طوفانوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ دریائے سندھ کا ایک پورا سسٹم ہے اور دریاؤں کا ایک پورا سسٹم ہے، ان میں جو زیادہ پانی کی موجودگی جو ہے وہ اس کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں سیلاب کی تاریخ کو دیکھیں تو چلتے ہیں ہم جب پاکستان بنے 1947 میں، تو 1950 سے لے کر اب تک 1950 میں پہلا سیلاب آیا جو کہ بہت خطرناک تھا، اور 1950 سے لے کے 2025 تک 29 یعنی کہ 29 سیلاب آ چکے ہیں، جن میں 1950، 1955، 1959 یعنی کہ 1950، 1955، 1959، 1973، 1978 یعنی کہ 1973، 1978، 1981، 1995 شامل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ان کے بعد کا ذکر نہیں کیا۔ جی وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان سے بہت بڑے تھے جو پہلے والے سیلاب تھے، تو ان کا الگ سے ذکر ضروری ہے۔ 2010 کا سیلاب سب سے تباہ کن تھا۔ 92 کا سیلاب بھی آیا تھا، اس وقت ہم سٹوڈنٹ تھے اور وہ بھی بہت بڑا سیلاب تھا، اور الحمدللہ میں اور میرے بہت سارے دوست جو ہے انہوں نے اس زمانے میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کام بھی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام جو ہم نے طالب علمی کے زمانے میں کیا ہے اس کو قبول کرے، اور ہمارے آج کے نوجوانوں کو، ہمارے آج کے طالب علموں کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی 2010 کا سیلاب سب سے تباہ کن تھا، جس میں 20 ملین لوگ متاثر ہوئے اور 2000 سے زائد اموات بھی ہوئیں۔ یہ بہت تباہ کن تھا۔ پھر 2022 میں ہم آتے ہیں تو اس میں 33 ملین لوگ جو ہیں متاثر ہوئے۔ متاثرین کی تعداد 2020 سے زیادہ ہے، لیکن اموات کی تعداد اس میں 1739 یعنی کہ 1739، اور 2022 میں 40 بلین یعنی کہ 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، 40 ارب ڈالر کا۔ 2025 کا سیلاب یہ بھی بہت شدید ہے۔ جون سے اب تک 750 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ شمالی علاقہ جات، پنجاب، سندھ، ہر جگہ تباہی مچا رہی ہے۔ 2025 کے سیلاب کو اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور اس کو کمپیئر کریں آج سے پہلے آنے والے سیلابوں کے ساتھ، تو یہ کیسے مختلف ہے۔ دیکھیں 2025 کا سیلاب 2022 اور 2010 کے سیلابوں سے کچھ مختلف ہے، بالکل مختلف تو نہیں ہے لیکن اس میں کچھ چینج ہے۔ 2010 میں دریائی سیلاب تھا، دریاؤں میں طغیانی تھی، پانی بہت زیادہ تھا، اور یہ بھی بارشوں کی وجہ سے تھا۔ 2022 میں مونسون بھی تھا اور ساتھ میں گلیشیئر کا پگھلاؤ بھی شامل تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں 2025 میں۔ 2025 میں شدید مونسون بارشیں ہیں،
جو کہ سندھ اور بلوچستان میں تو ان کی مقدار جو ہے یہ 7 سے 8 گنا زیادہ پہلے کی نسبت ہے، اور اگر ہم پنجاب اور شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں یا صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ 22 سے 25% پہلے کی نسبت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ پھر اس مرتبہ جو فنامنا اس کے اندر ایڈ اپ ہوا ہے وہ ہے کلاؤڈ برسٹ کا۔ اس سے پہلے کلاؤڈ برسٹ کا اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پھر کلاؤڈ برسٹ تو ہوئے ہیں، پہلے گلیشیئر پگھلنے سے ہوتا تھا، اس مرتبہ گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، اور بھارت کی طرف سے ڈیموں سے پانی چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا۔ پنجاب میں سپر فلڈ اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ خانقی ہیڈ ورکس پر 10 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا ریلا آ رہا ہے۔ خانقی جو ہیڈ ورکس ہے یہ ڈیزائن کیپیسٹی کے حوالے سے تقریباً 8 لاکھ کیوسک جو پانی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ یہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی کو اس وقت برداشت کر رہا ہے۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائڈز ہوئے ہیں بہت زیادہ، گلیشیئر پھٹے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آبادیوں میں سیلاب بہت زیادہ آیا ہے اور بڑا شدید تھا اور جس نے بہت نقصان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2025 کے سیلاب میں بھارت کا بھی کوئی کردار ہے؟ 2025 کا جو سیلاب ہے اس میں بھارت کا کردار متنازع ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے بڑی آسانی سے جانے دیں۔ ہم چلتے ہیں پیچھے اپریل میں۔ اپریل سے اس کی نیت خراب تھی، یہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا چاہ رہا تھا۔ اپریل 2025 میں ہی بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی معطل کرنے کی کوشش سٹارٹ کر دی تھی۔ جیسے ہی مئی میں مارکہ حق ہوا جس میں پاکستان نے اچھی بھلی اس کی بھڑکاس لگائی تو اس نے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو معطل کر دیا۔ ویسے تو اس نے اس سے پہلے ہی کر دیا تھا، کیونکہ جب پہلگام واقعہ ہوا تو بغیر کچھ لیے دیے ایسے لگتا تھا کہ جیسے صرف اسی کام کے لیے پہلگام واقعہ اس نے کروایا ہے کہ کسی طریقے پہلگام واقعہ ہو اور ہم کوئی ایکشن لیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اڑی کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے پہلگام سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ 2019 میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کشمیر کو بالکل ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ تب بھی واقعہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ملا کے پاکستان پہ حملہ کر کے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کام کیا گیا۔ 2025 میں بھی وہی سٹائل اپنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مرتبہ پہلے کی نسبت زیادہ مار پڑی۔ لیکن بنیا ہے نا، باز نہیں آتا۔ مار کھانے سے تو یہ نہیں بالکل باز آتا، جب تک اسے مالی نقصان نہیں ہوگا تب تک بنیا باز نہیں آئے گا۔ لکھ لیں آپ۔ بہرحال ہم تو سیلاب کی طرف آتے ہیں۔ اپریل سے لے کے اگست تک یہ جان کر پانی کو جمع کرتے رہے اور پاکستان کی طرف پانی نہیں آنے دیا تاکہ ان کے پاس پانی کا فلو بڑھ جائے، اور وہی ہوا۔ بارشیں معمول سے زیادہ ہوئیں، جن کی پہلے سے آپ یہ کہہ لیں کہ وارننگ دی جا رہی تھی، اور انڈیا کو بھی پتا تھا کہ اس مرتبہ پہلے اس کی نسبت 20 سے 22% بارشیں زیادہ ہوں گی، پانی زیادہ آئے گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس پانی کو اپنے ڈیمز میں جمع رہنے دیا، حتیٰ کہ وہ پانی اتنا ہو گیا کہ ان کے ڈیمز کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے وہی کیا جو یہ عموماً کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کا پورا ارادہ یہ تھا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ ایک تو یہ مالی طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ پاکستان کی مالی حالت پہلے ہی تھوڑی پتلی ہے، تو یہ مزید اس کا اسٹرکچرل نقصان ہوگا، اور ایک دم ہم پانی چھوڑیں گے تو راستے کے جو برجز ہیں، جو دریاؤں کے اوپر، جو نالوں کے اوپر، جو نہروں کے اوپر جو ہم نے پل بنائے ہوئے ہیں وہ ڈیمیج ہوں، وہ نقصان میں جائیں، تاکہ کل کو آنے والے دنوں میں جو اس پہ شک پڑ رہا ہے کہ ستمبر یا اکتوبر میں یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ایک سازش رچا رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا کر یہ بینیفٹ اٹھانا چاہ رہا ہے، تاکہ پاکستان کے آمد و رفت کے جو وسائل ہیں ان کو ڈسٹرب کرے، پاکستان کو مالی طور پہ نقصان پہنچائے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوج ہے
وہ لوگوں کو سیلاب سے بچانے میں لگی ہو، اور یہ پیچھے سے پاکستان پر حملہ کر کے کسی بھی طریقے کوئی ایسا فائدہ اٹھائے کہ جس سے ان کا سر جو شرم سے جھک نہیں گیا، زمین کے اندر گڑ گیا ہے، اس کو تو کم از کم یہ باہر نکال سکے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اگست میں جب شدید بارشیں ہوئی ہیں، ادھر پہلے ہی پاکستان میں پانی زیادہ تھا، انہوں نے اوپر سے اپنے سارے ڈیمز اوپن کر دیے، جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ آیا، اور اس وقت ستلج میں پانی بہت زیادہ ہے، راوی میں پانی بہت زیادہ ہے، چناب میں پانی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس پرابلم سے نمٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاکستان کا یہ الزام مجھے تو حقیقت پر مبنی لگتا ہے کہ جمع شدہ پانی کی یہ اچانک ریلیز سیلاب کی وجہ بنی ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ اپنی بارشوں کی وجہ سے تھا، اور وارننگ ہم نے دی تھی۔ کوئی وارننگ نہیں دی تھی، انہوں نے ہمیں ایک دن پہلے انفارم کیا، اور وہ بھی سفارتی چینل سے، انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے ہمیں اپنے سفارتی چینل سے، یعنی کہ ہمارے سفارتکار کو انہوں نے انفارم کیا کہ اس طرح ہم پانی کھولنے لگے ہیں، اور اب ایک دن کے نوٹس پہ کون سی قوم ہے جو پانی کا انتظام کر سکتے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم ان سے نبڑ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ اچھا، لیکن الزامات یہ ہیں کہ ہماری جو الزامات ہیں وہ یہی ہیں کہ انڈیا نے پانی کو بدنیتی سے روک کر رکھا، اور پھر اس کو اپنی مرضی سے تب چھوڑا جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال پنجاب میں اب تک تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے، اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کم نقصان ہو۔ اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں آنے والے سیلابوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ ابتدائی جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ڈرینیج سسٹم ہے اور ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو بھل صفائی کی جاتی ہے نالوں کی، جو اپنا اس کے علاوہ نہروں کی، وہ بہت ضروری ہے تاکہ بھال اکٹھا نہ ہو، زیادہ سے زیادہ پانی کو وہ اپنے اندر کیری کر سکیں۔ اسی طرح درخت بہت ضروری ہیں، فارسٹیشن۔ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا عذاب آیا وہ لالچ کا ہے، پیٹ بھاری نہیں رہا لوگوں کا، انہوں نے درخت کاٹ کے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا 44 علاقہ جات کا۔ اور جو دنیا میں جو قدرت نے ہمیں ایک قدرتی بچاؤ کا طریقہ دیا ہے جنگلات کی صورت میں، انہوں نے ان کا میں کہتا ہوں تختہ کر دیا ہے۔ بہرحال نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان پر عمل کریں، جو اسٹرکچرل یعنی کہ ڈیمز اور کینالز بنانے کے حوالے سے، اور نان اسٹرکچرل جیسے ایمرجنسی پلاننگ کے مختلف تعلیمات ہیں، اس کے اوپر ہمیں مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں میں آگاہی اور تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ اگر پانی آ جاتا ہے تو اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ کار ہے، ہم کس طرح جو ایمرجنسی والے علاقے ہیں ان سے بحفاظت کیسے نکل کر ہم سیفٹی والے علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ حکومت اور NGOs کو چاہیے کہ مل کر اس پر کام کریں۔ یہ تو تھا ہماری پہلی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ جب ہم دوسری ایپیسوڈ میں جائیں گے، ہم یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا جیسا سیلاب پاکستان میں آیا ہے ایسا سیلاب دوسرے ممالک میں بھی آتا ہے، اور کیا وہاں ایسے سیلابوں سے بچاؤ کیا جا رہا ہے، اگر کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور یہ ایسے ممالک کون کون سے ہیں، کیا وہ صرف ترقی پذیر ہیں یا اس میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں، اور کیا ہمیں ان کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنی دوسری قسط میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔